الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب ذی وقار، گفتگو کا اصول ہے کہ گفتگو کرنے والا اگر کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اگر بے دلیل بات ہوگی تو بات میں وزن نہیں ہوگا، اور جب بات میں وزن نہیں ہوگا تو بندہ اپنے وزن میں ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی بات میں دلیل پیدا کرنا، اپنی بات میں وزن رکھنا، یہ شروع دن سے اللہ سبحانہ و تعالی کی بندوں کے ساتھ جو گفتگو چلتی آ رہی ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ انسان اپنے دلائل دیتا ہے، اپنی سوچیں رکھتا ہے، اور رب کائنات جو انسان کے ایک ایک عمل اور اس کی سوچ سے واقف ہے، وہ انسان پر رحمت کرتے ہوئے اس کو ویسی ہی دلیل دیتے ہیں جو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر انسان اپنی سمجھ کو سمجھ نہ سمجھے اور یہ کہے کہ گویا قرآن کے اندر مچھر کی مثالیں ہیں، مکھی کی مثالیں ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خالق کائنات ہو کے وہ ساری قوتوں کا مالک ہو کر پھر مچھر کی مثالیں بیان کرتا ہے، تو یہ کون سا رب ہوا؟ جب انسان کو اپنی سمجھ کی سمجھ نہ آئی تو وہ یہ سمجھا کہ شاید کوئی بھی سمجھتا نہیں۔ رب کائنات نے ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جہنم کا ایندھن بنانا ہے، بلکہ ان کے دلائل کو مسلمان کی زبان سے یوں ٹھکرا کر رد کرنا ہے کہ یہ قیامت کی دیواروں تلک اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ اسی لیے رب کائنات نے میری اور آپ کی زبان سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، تمہارا پالن ہار، تمہارا پروردگار، تمہاری تربیت کرنے والا، تمہارا سردار، تمہارا کنٹرولر اور تم پر ساری قدرت رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ الست بربکم، کیا اس بات کو مانتے ہو کہ صرف ایک وہی ہے جس نے تمہیں تمہارے باپ کی پشت سے لے کر تمہاری زندگی کے آخری لمحے تلک سنبھالنا ہے؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا بلا وربنا، کیوں نہیں؟ اے رب قسم بھی تیری ہے، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ پالن ہار کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، تربیت کرنے والا کوئی نہیں، سردار کوئی نہیں۔ تو رب ہے تو مجھے ہی نہیں، تو مجھ سے پہلے میرے باپ دادا کو اور کتنی نسلوں کو پالنے والا۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے، جو اس نے کرنا ہے اس نے کسی سے پوچھ کر نہیں کرنا۔ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، تیرا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو تیرے سامنے بنا کر کے کھڑا کیا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو بغیر سہارے اور ستون کے تیرے سر کے اوپر تن دیا۔ قولہ الحق، اس کی بات بھی سچی ہے۔ اگر اس نے بنایا ان کو سچ کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، تو اس کی بات بھی سچی ہے، اس کا قول بھی سچا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور وزن میں ہلکا نہیں، اس کا وزن، اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ جس دن دنیا ساری بادشاہی اپنی لے کر آئے گی تب مانے گی کہ رب کی بادشاہت۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ادھر سور میں پھونکا جانا ہے، تیری بادشاہت، تیری چودراہٹ، تیرے معاملے، تیرے سارے معاملات سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور تو اپنے رب کے سامنے ننگے بدن کے ساتھ
ننگے قدموں کے ساتھ جھکائے ہوئے سر کے ساتھ تو رب کے پاس پیش کیا جائے گا. سور پھونکا جا چکا ہوگا اور پھر پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، او بادشاہو یہ بتاؤ کہ آج کے دن کی بادشاہی کس کی بادشاہی؟ جب جواب کوئی نہیں تو پھر دنیا میں بھی مان لو کہ للہ الواحد القہار. بات دنیا میں چلے گی، سکہ اگر چلے گا، قانون چلے گا تو وہ اللہ کا چلے گا. اللہ کے سوا کسی اور کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنا سکہ چلا سکے، اور جس نے چلانے کی کوشش کی مالک نے دنیا کی نرم اور لطیف چیز اس کے ناک میں گھسیڑ کر اس کو تباہ و برباد کر کے اور اس کی جان کو پوری دنیا کے لیے قیامت کی دیواروں تلک عبرت کا نشان بنا کر کہا کہ اگر کسی نے دوبارہ ہماری الوہیت پر انگلی کھڑی کی تو عبرت کا نشان بنا دیں گے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اس چمن کے اندر، اس گلستان کے اندر جس کسی نے بھی رب کی توحید کو چیلنج کیا ہے، جس کسی نے رسولوں کی عزت اور حرمت کا پاس نہیں رکھا ہے، مالک فرماتے ہیں ایسے زہریلے پودے، ایسے کانٹے ہم نے کاٹے نہیں، ہم نے تراشے نہیں، ہم نے جڑوں سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیے. فالحمدللہ رب العالمین. تیرے رب نے اس چمن کی حفاظت کی ہے. تعریف کر اپنے رب کی جس نے تیری پرورش کی، تجھے پالا، تجھے بڑا کیا اور تجھے ہر طرح کے فتنے سے محفوظ کیا. الحمدللہ بول. پھر بندہ مزید آگے بڑھتا ہے، اپنی عقل کے سہارے چلتا ہے. مالک اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ وہی تیری طرف آئی ہے، تیرے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول کیا ہے. اگر مالک کو پہچاننا ہے، اگر تو مالک کی محبت چاہتا ہے، تو سمجھ گیا ہے کہ دنیا میں جس کسی نے بھی مالک کی توحید کے اوپر انگلی کھڑی کی ہے، جس کسی نے بھی توحید کو نہیں ماننا ہے، مالک نے اسے دنیا بھر کے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے. تجھے ذلت اور رسوائی کی سمجھ آئی، تو کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو ترقیاں چاہتا ہے، تو اللہ کے ہاں سرخرو اور سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو یاد رکھ مالک اپنی رحمت کے ساتھ وہ الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے. وہ تیرے اوپر پوری رحمت کرے گا، اس لیے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. جس طرح سے تم لوگوں نے اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. وہ تم پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھنا مالک کا ظلم تب ہی ہوگا جب تم لوگ راستہ اپنا ٹیڑھا کرو گے. مالک فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے مشرک یہ آپ کی بات نہیں مانتے. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ سال بھر تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، سال بھر ہم تمہارے رب کو پوجیں گے. یہ بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، آپ کو مختلف آفرز کرواتے ہیں. آپ ان سے کہیے قل، بولیے، یہ چپ رہنے کی بات نہیں، یہ توحید کی بات ہے. اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. یہ پتھر کے بت، یہ آستانے، یہ سارے در جو رب کو چھوڑ کے تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اگر ان کے سامنے میں جا کر سر سجدے میں رکھوں، میں ان سے اپنی منتیں مرادیں مانگوں، میں نظر و نیاز ان کے نام کی چڑھاؤں، میں کھاؤں اپنے رب کا نام ان کا لوں، مالا ان کی جپوں، مالا ینفعنا ولا یضرنا. جو مجھے تو نقصان پہنچا نہیں سکتا، جو مجھے کوئی فائدہ دے نہیں سکتا، اور مجھے دینا تو دور کی بات اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں ہٹا سکتا. تو نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے کہیں پر گھڑ کر اس کے سامنے بکری کے بچے ذبح کیے، کئی اونٹ اس کے نام کر دیے. مالا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا. مالک نے مجھے ہدایت دی، مالک نے مجھے اپنی توحید کی پہچان کروائی، اس کے بعد میں سیدھے راستے پر چلتا ہوا اپنے قدموں کو واپس موڑ لوں. یہ کہاں کی عقل مندی؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران. اس شخص کی طرح جو ایک سفر پر جا رہا ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو، اور اسے علم ہو کہ میری منزل میرے سامنے ہے، اس کے سامنے اس کی منزل سامنے نظر آ رہی ہو، لیکن یہ اچانک ایک بندہ
اپنے کسی شراب کے دھوکے میں آ کر شیطان کے ہتھ کنڈے کا شکار ہو کے اپنے راستے کو چھوڑ کر اپنی منزل کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلا جائے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے بلاتے رہیں، اسے آوازیں دیتے رہیں کہ اللہ کے بندے محمد الرسول اللہ کا راستہ یہ، اذان کی آواز کانوں میں ڈالی جاتی رہے کہ اللہ کا راستہ یہ، تو کامیابی چاہتا ہے حی علی الفلاح، بھاگ کر آ، تو آنا تو دیکھ، پھر دیکھ تیرا رب تجھے کیسے تھامتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، لوگ اسے بلاتے رہے، اسے آوازیں دی جاتی رہیں، لیکن وہ پلٹ کر نہ آیا۔ اس نے اپنی منزل، اپنی کسی اور چیز کو اپنی منزل بنا کر، اپنی آنکھوں میں کسی اور کے خواب بسا کر، وہ رب کے دیدار سے محروم ہو کر، وہ شفاعت نبوی سے محروم ہو کر، وہ حوض کوثر سے محروم ہو کر کسی اور کے ساتھ وفاداریاں نبھانے نکلا۔ اس نے آوازیں تو اللہ کی طرف رکھی، اس نے اپنی محبتیں تو اللہ کے نام کی، اس نے دعوے تو اللہ کے لیے بڑے کیے، لیکن وہ جاتا کسی اور کے در پہ ہے، وہ اتباع کسی اور کی کرتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں ایسا بندہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، گویا کوئی کتا ہو، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یہ بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، کچھ مل جائے، ملنے کے بعد بھی ہانپتا ہے، اور نہ ملے تب بھی ہانپتا ہی رہتا ہے۔ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، پھر یہ گمراہیاں، یہ بے وفائیاں، یہ جدائیاں، یہ انسان کو ایسی گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ مالک پھر اس کے نصیب سے ہدایت ختم کر دیتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ دعوے کرنا کہ مجھے محمد الرسول اللہ سے بڑی محبت ہے، ان کے رستے پہ نہ چلنا یہ کہاں کی محبت ہے؟ مالک نے پہلے دن سے اگر کوئی دعویٰ کیا ہے، قرآن کا پہلا لفظ پڑھ کر دیکھیے، مالک دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے کہ ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں۔ کیوں رب کے لیے ہیں؟ مالک دلیل دے، دوسرے لفظ کے اندر دلیل دی کہ رب العالمین، اس لیے اس کے لیے تعریف ہے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ دلیل کے اوپر دلیل لا کر الرحمن الرحیم کو ذکر کیا، مزید دلیل دیتے ہوئے مالک یوم الدین تلک پڑھ کر دیکھ، پورے قرآن میں ان 3 آیات کا خلاصہ تلاش کر، تجھے سمجھ آئے کہ رب کی توحید کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے۔ مالک کے ساتھ دعوے کیے محبت کے، اور بڑے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن مالک کے رستے کو چھوڑ کر، توحید کے رستے کو چھوڑ کر اپنی وفاداریاں کسی اور کے نام کر دیں، اپنی محبتیں کسی اور کے نام کر دیں۔ اور بات ذہن میں رکھنا کہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، دعویٰ ہمیشہ دلیل مانگتا ہے۔ اب جب یہ دلیل کی بات آئی، اس نے کہا کہ حرمت رسول پر میری جان بھی قربان ہے، اس نے کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، اس نے یہ بھی کہا کہ میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا سب کچھ محمد الرسول اللہ پہ قربان، اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاؤں میں کانٹا چبھے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ کو اتنی سی تکلیف بھی ہو۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھے، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے ہر طرح کا دعویٰ کیا، لیکن جب بات آئی دلیل کی، جب بات آئی عمل کی، تو اللہ کی قسم داڑیاں بھی اتری، اللہ کی قسم گانے بھی سنے گئے، نمازیں بھی چھوڑی گئیں، اور محمد الرسول اللہ کی ایک ایک سنت کو تار تار کر کے امت نے پیچھے کہیں پھینک دیا، اور دعوے کرتے رہے کہ ہمیں حرمت رسول پر، ہمیں توہین رسالت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر، شان رسالت کے اوپر، عظمت نبی کے اوپر ہمیں درس دیے جائیں، ہمیں سمجھایا جائے، ہمیں سکھلایا جائے۔ اور اللہ کے بندے دیکھ، آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے، مالک فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتا ہے کہ 7 آسمانوں کا رب، کائنات کا رب تجھ سے محبت کرے، فاتبعونی، تو رب کی محبت اگر کہیں چھپی ہے، اگر کہیں سے ملے گی، تو وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں ہے، ان کی اتباع میں ہے، ان کے رستے میں ہے، ان کے ساتھ چلنے میں ہے۔ تو ان کو اپنا راہبر مان، وہی تیرے رہنما ہیں، وہی مصطفیٰ ہیں، وہی مقتدا اور پیشوا ہیں، تو ان کے پیچھے چل، پھر تجھے پتہ لگے کہ رب کی محبت ہوتی کیا ہے، اور مالک کی محبت پھر آ کر دلیل مانگتی ہے۔ تو نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں،
تو نے محبت کا دعویٰ کیا، اب دلیل لے کر آ کے فاتبعونی، تجھے سکھایا کہ دلیل یہاں پڑی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی اتباع ہے، یہاں محمد الرسول اللہ کا سبق ہے۔ تیری زندگی میں چلتے چلتے کبھی خوشی آئی، تو نے اس خوشی کے موقع پر محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ تیری زندگی میں غم آئے، تو نے غموں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ کرے گا تو آسمانوں کا رب تجھ سے محبت کرے گا۔ اور مالک فرماتے ہیں ہماری محبت صرف دعوے کی حد تک نہیں، فاتبعونی، تم اتباع کرو، تم اس راستے کے اوپر چلو۔ اور یہ راستہ ایسا راستہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے اکیلے قدم رکھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بات کو لے کر سب سے پہلا سبق لیا کہ اقرأ، پڑھتے رہیے۔ اس پڑھتے رہنے کے عرصے کو 23 سال تک سینے سے لگا کر رکھا۔ مالک نے حکم دیا، یا ایوہ المدثر، او کمبل اوڑھنے والے، اے محمد آپ کانپ رہے ہیں، قم فانذر، یہ لیٹنے کا وقت نہیں، یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے، اٹھیے۔ فانذر، اپنی قوم کو ڈرائیے۔ وربک فکبر، بڑا کوئی نہیں، آپ کے رب کی کبریائی ہے۔ وثیابک فطہر، آپ کا کپڑا، آپ کا دامن، آپ کا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے۔ والرجز فہجر ولربک فاصبر، تکالیف آئیں گی، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہنا ہے۔ 6 آیات نازل ہوتی ہیں اور محمد الرسول اللہ نے 6 آیات کے 6 اسباق کو 23 سال تک اپنے سینے کے ساتھ لگا کر، حرام ہے کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے آرام کی غرض سے اپنی کمر زمین پر لگائی ہو۔ آپ لیٹے ہوئے بھی امت کے غم میں، آپ کھڑے ہوئے بھی امت کے غم میں، ہر وقت اپنی امت کے غم میں، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرنے والے، ہر وقت اللہ کی توحید کا علم بلند رکھنے والے، آپ نے کبھی کسی بھی وقت میں آپ نے آرام نہیں کیا، اور امت کے لیے آپ نے محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، ڈرایا اور خوشخبریاں دیں۔ لیکن آج وہی امت محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفا کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی محبت سارے چاہتے ہیں، سارے اس بات کی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کل کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا ہے۔ سارے اس بات کے لالچ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں کہ کل قیامت کے دن دیدار نبی ہوگا۔ اس بات کا لالچ ہر دل کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنت میں یوں جانا چاہتا ہوں۔ ہر ایک دل کے اندر اس بات کی تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر اللہ کا دیدار کروں۔ میرا بھائی دعوے سب کے ہیں کہ ہمارا یہ بھی ہونا ہے، ہمارا وہ بھی ہونا ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ لوگوں نے آ کر کہا متی الساعہ، اے محمد قیامت کب آئے گی؟ جواب یہی تھا آگے سے، ماذا اعددت لہا، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے آپ نے، اس کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ قیامت کا پوچھتے ہو، یہ کہتے ہو کہ قیامت کے دن محمد کا ساتھ ملے گا، یہ کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ سفارش کریں گے تو اللہ حساب کتاب شروع کرے گا، کہاں پر ہے وہ تمہاری تیاری جو تم نے قیامت کے لیے کر کے رکھی ہے؟ اور وہ شخص جس نے یہ بات پوچھی کہنے لگا، ہے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی نماز نہیں، زیادہ نمازیں میرے پاس موجود نہیں ہیں، اور میرے پاس کوئی زیادہ روزے بھی موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول آپ کی محبت دل کے اندر موجود ہے، اور اس جو دعویٰ کیا ہے محبت کا اس کی دلیل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول جو فرض چیزیں ہیں، جو 5 نمازیں ہیں، جو روزے ہیں، جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو حج ہے، اور توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی ہے، اللہ کے رسول اس کے اوپر پکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تو اس کے اوپر پکا ہے؟ کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم کبھی اس میں زیادتی نہیں کروں گا، ولا انقص، کبھی اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، یہ کہا اور چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، یہ محبت کا دعویٰ کر کے دلیل دے کے گیا ہے، کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھو۔ محبت دعویٰ یہ دلیل مانگتا ہے۔ آپ جتنے مرضی محبت کے دعوے کرتے رہیے، لیکن اگر آپ کی دلی وابستگیاں کسی ایکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کی دلی محبتیں کسی کرکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں،
آپ کی وضاحت کسی کے اور نام کر دی گئی ہیں تو یاد رکھیے یہ محبت نہیں ہے، اس کو محبت کا نام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر مزید آگے بڑھتے چلے جائیے، انسان کی زبان سے محبت کا اظہار کیسے ہے؟ یہ گالیاں بھی دیتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی گالی دی؟ کیا اللہ کے رسول نے جھوٹ بولے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جگتیں لگائیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عزت کو تار تار کیا؟ جب کبھی ایسا نہیں ہے تو کس کاہے کی محبت اور کہاں کی محبت؟ محبت کرنی ہے تو دلیل لے کر آئیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اسی دلیل کی بنا پر اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اور اگر یہ دلیل نہ ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بڑی مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کچھ دکھاؤ تو صحیح، کچھ لے کر تو آؤ، کچھ ہمارے پاس رکھو بھی تو صحیح۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر محمد الرسول اللہ پہ جو وحی آ رہی ہے اس میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ تم کہتے ہو جھوٹی ہے، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی جھوٹی ہے، تم اس جیسی بنا کر لا دو، اگر یہ محمد کا کام ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو، وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر مان لو۔ مالک بڑی مرتبہ کہتے ہیں قل، آپ ان سے کہیے لئن اجتمعت الجن والانس، اگر سارے جنات اکٹھے کر لو، سارے انسانوں کو اکٹھا کر لو، رب کے لیے کوئی دلیل بنا کر لاؤ اور مالک کو کہو کہ دیکھ تیرے کتاب کی، تیرے قرآن کی، تیرے دین کے جیسی ایک طریقت اور ایک شریعت ہم نے بنا لی ہے، مالک فرماتے ہیں ذرا اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کو درمیان میں نہ لانا، سارے اپنی محنتیں، اپنا خون پسینہ، اپنی صلاحیت، توانائی ساری صرف کرو، قیامت تک نہیں لے کر آ سکتے، قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے۔ دلیل دیجئے اگر آپ محبت کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ زندہ رہیے، کیونکہ بے دلیل، بے وزن بندے اللہ رب العزت کو کہیں پر بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے مخلص ہو جائیے، اللہ رب العزت ہم سب کو سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی بندہ جب اتباع میں چلتا ہے، مالک فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ خود پاک ہے، اللہ ہر غلطی سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے پاک ہے، جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا رب بڑا پاک ہے۔ یحببکم اللہ، وہ سب سے پاک ہو کر تم سے محبت کرے گا۔ اب وہ خود پاک ہے، وہ تمہیں بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، جاؤ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ وہ خود پاک ہے، اس کی محبت بھی پاک ہے، اس کے بندے بھی پاک ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ کے لیے جھک جائیے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر یہ دلیل نہ ہوئی ہمارے پاس، اگر یہ محبت کا دعویٰ ہی صرف ہوا تو میرا بھائی دعوے بڑے کرتے ہیں، دعوے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتا تھا، مسجد میں سب سے پہلے پہنچا کرتا تھا، لیکن اس کے دعوے کے پاس اس کی دلیل موجود نہیں تھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔